معروف لکھاری، تجزیہ کار اور عمران خان کے سابق بہنوئی حفیظ اللہ خان نیازی نے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے بیٹوں کی قیادت میں بھی حکومت مخالف احتجاجی تحریک کا وہی حشر نشر ہوگا جو 26 نومبر 2024 کے ناکام دھرنے کے بعد سے ہر احتجاجی کال کا ہو رہا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں مضبوط قلعے کی حکمرانی ہے۔ یہ قلعہ جو ماضی میں عمران خان کو برسر اقتدار لایا تھا اور پھر شہباز شریف کو اقتدار سے سرفراز کروایا۔ روزنامہ جنگ میں اپنے سیاسی تجزیے میں حفیظ اللہ خان نیازی لکھتے ہیں کہ شہباز حکومت کا قلعہ اس لیے مضبوط ہے کہ حکومت کی سلامتی مضبوط قلعے ہی کی مرہون منت ہے۔ یادش بخیر جنرل ضیاء الحق کا طوطی بولتا تھا، نئے نویلے سیاستدان نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو پی پی کے پرانے گھاک سیاستدانوں کو نہ بھایا۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے شریف حکومت کا تختہ الٹنے کی ٹھانی تو جنرل ضیاء الحق کا کڑاکے دار بیان سامنے آیا۔ ضیاء نے کہا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے۔ یوں میاں صاحب کے مخالفین کی خواہشات بن کھلے مرجھا گئیں۔ حفیظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ شہباز حکومت کا قلعہ بھی عمران خان کی مزاحمتی تحریک کی حد تک مضبوط ہے، کیونکہ یہ تحریک حکومت مخالف نہیں بلکہ طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ مخالف تصور کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تحریک کی کامیابی کا ویسے بھی کوئی امکان نہیں، چونکہ عمران خان کو کھڈے لائن لگانا مضبوط قلعے کا ایک ادارتی فیصلہ ہے۔ صوبوں پر نظر دوڑائیں تو کے پی کے میں علی امین گنڈاپور اور بلوچستان میں سرفراز بگٹی کا قلعہ ابھی تک اس لیے مضبوط ہے کہ دونوں ان کے اپنے لوگ ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز بھی اسی قلعے کی مرہون منت ہیں اور اسی لیے یہ گلے کرتی ہیں کہ صوبے کی بیوروکریسی، پولیس کی اہم پوزیشن، جیلوں اور بڑے اداروں کی سربراہی وزیر اعلیٰ کی بجائے مضبوط قلعے کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی رہائی کے لیے ایک اور احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تو مہینوں بعد قومی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کیا زمانہ تھا! عمران خان کا قلعہ بھی شہباز حکومت کی طرح مضبوط تھا۔ موصوف کو مضبوط قلعے کی پدرانہ شفقت میسر رہی۔ یہ مضبوط قلعے کی برکت ہی تھی کہ 2014 کے دھرنے میں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے یوتھیے بے خوف ہو کر پولیس کو پھینٹی لگاتے تھے۔ تب 400 خان تھا اور اسلام آباد اس کے قبضے میں تھا۔ یہ سب کچھ مضبوط قلعے ہی کی بدولت تھا۔ حفیظ اللہ نیازی بتاتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ایک روز تحریک انصاف کے غنڈے مسلح ہو کر وزیر اعظم ہاؤس کے باہر پہنچ گئے اور وزیر اعظم اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا۔ خواجہ سعد رفیق کی زبانی معلوم ہوا کہ جب وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو نواز شریف مبہوت تھے، الٹی گنتی شروع کر چکے تھے۔ باہر چند سو غنڈے ڈنڈوں سوٹوں سمیت دندلا رہے تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ عمران خان کا حکم ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹ کر باہر نکالنا ہے۔ تب ظہیر الاسلام اور فیض حمید ریاستی ادارے کا ملازم ہونے کے باوجود خان کا ساتھ دے رہے تھے۔ میرے دو وزراء دوستوں پرویز رشید اور مشاہد اللہ خان کی برخاستگی بھی مضبوط قلعے نہیں کروائی تھی، حالانکہ حکومت نون لیگ کی تھی۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ نومبر 2016 میں جنرل راحیل شریف کے جانے اور جنرل قمر باجوہ کے آنے سے عسکری قیادت تبدیل ضرور ہوئی، لیکن قلعہ عمران خان کی پشت پر اسی طرح سے موجود رہا۔ چشم فلک نے ایسے مناظر دیکھے کہ وزیر اعظم نواز شریف گریڈ 20 کے افسران کے آگے سر جھکائے اپنی تذلیل کروانے پر مجبور رہے اور بالآخر ان کا اقتدار نااہلی کی صورت میں عدلیہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ ایک مرتبہ پھر قلعے نے ثابت کیا کہ اقتدار اسی کا ہے۔ 2018 تا 2021 نواز شریف، اس کے خاندان اور مسلم لیگی رہنماؤں پر جو قیامت ٹوٹی، عمران خان کو اس کا احساس شاید کبھی نہ ہو۔ درجنوں واقعات ہیں، لیکن افسوسناک ترین حرکت وہ تھی جب کلثوم نواز بستر مرگ پر تھیں اور جیل میں قید مریم نواز اور نواز شریف کو ان سے فون پر بات کرنے کی اجازت بھی نہ ملی۔ بیگم کلثوم کی بیماری کا مذاق اڑانا اور مریم کو بات کے سامنے گرفتار کرنا نہ بھولنے والے واقعات ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ اس کے بعد 2018 کے الیکشن ہوئے اور مضبوط قلعے نے 18 اگست 2018 کو عمران خان کی تاج پوشی کراتے ہوئے انہیں وزیر اعظم بنوا دیا۔ وہ کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ نہ تو 25 جولائی 2018 کے آر ٹی ایس الیکشن عمران خان نے کروائے تھے اور نہ ہی 8 فروری 2024 کے فارم 47 الیکشن نواز شریف نے کروائے۔ ہاں،
किले की नजर करम 2018 में इमरान खान पर और 2024 में शहबाज शरीफ पर पड़ गई और यूं इख्तिदार का हुमा बारी बारी उनके सरों पर बिठा दिया गया। हफीजुल्लाह खान नियाजी कहते हैं कि इमरान खान के मसाइल की शुरुआत हुई तो किले की सहूलत वापस ले ली गई। 27 अक्टूबर 2022 को फौजी तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था, हमने ये फैसला मार्च 2021 में कर लिया था। चुनाचे इमरान खान को इख्तिदार से बेदखल करने का फैसला हो गया। इस दौरान जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में एक और तोसी की हिर्स ने इदारे के लिए मुश्किलात और पेचीदगियां पैदा की। बाजवा इमरान को हटाकर खुद इख्तिदार हथियाना चाहता था, लेकिन इमरान खान इस हद तक खुशकिस्मत था कि इख्तिदार से बेदखली के बावजूद इसे जनरल फैज हमीद की सूरत में ISI की पुष्टपनाही मैसर रही। इन्हें फंडिंग, जलसे जुलूस, रैलियों और मीडिया की भरपूर सहूलत, तन मन धन फराहम की गई। इससे पहले ऐसी मिसाल किसी के तस्वुर में न थी। ताहम इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती तब की जब उन्होंने नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर इदारे पर चढ़ाई की ताकि जनरल आसिम मुनीर की मुमकिन तैनाती रुकवाई जाए। यूं खान ने अपने ताबूत में खुद कील ठोंक डाली जो अभी तक नहीं निकल पाई। उनका कहना था कि आसिम मुनीर की जगह कोई और जनरल भी चीफ बनता तो इमरान के साथ यही सलूक रवा रखता, क्योंकि खान को ठिकाने लगाना एक इदारा जाती फैसला था। किसी के लिए मुमकिन नहीं था कि इदारे की इमरान के हाथों होने वाली बेहुरमती को नजरअंदाज कर सके। हफीजुल्लाह खान नियाजी कहते हैं कि अब 2 बरस से अडियाला जेल में इमरान खान ने अपनी रिहाई के लिए एक नई मज़ाहमती तहरीक का ऐलान कर दिया है। यूथियों का कहना है कि यह तहरीक पिछली तहरीकों से कुछ मुख्तलिफ होगी, क्योंकि इसमें इमरान खान के दोनों बेटे भी हिस्सा लेंगे। लेकिन इस छू मंतर की क्या गारंटी है कि बरतानवी शहरियत रखने वाले बेटों की ज़ेर क़यादत हुकूमत मुखालिफ या फौज मुखालिफ तहरीक कामयाब होगी। वैसे भी 26 नवंबर 2024 के लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद खान की जानिब से दी जाने वाली तमाम एहतिजाजी कॉल्स मुसलसल नाकामी का शिकार हुई हैं। तरसीलात ज़र, जेल भरो तहरीक और सिविल नाफरमानी तहरीक मुसलसल नाकाम हुई हैं। ऐसे में एक नई एहतिजाजी तहरीक की कामयाबी के इम्कानात भी नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तानी सियासी तारीख का सबक एक ही है कि जब तक आपका किला मजबूत है तब तक आपका किला भी मजबूत है। इसलिए आपको किले से बंद कर रहना होता है। यानी मजबूत किले पाकिस्तानी सियासत का मरकज हैं। चुनाचे किले की बुनियाद पर इख्तिदार हासिल करने वालों को बतले हुर्रियत बनने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें इसी किले पर गुजारा करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।